آج ہم مسلمانوں نے بھی اپنے دین کو، شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہم بھی بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے شریعت کا، دین کا مذاق بن جاتا ہے۔ اسلامی احکامات کی تضحیق کرتے ہیں، اسلامی احکامات کا مذاق بناتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جنس کو، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم اسلام کے، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو مذاق بنا دیتے ہیں اور وہ جگ ہنسائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب جس طرح پچھلے دنوں سندھ کے اندر عورتوں کے دودھ کا ایک بلڈ بینک بنایا گیا، ایک بینک بنایا گیا کہ جہاں عورتوں کا دودھ اسٹاک کیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بغیرتی اور کتنی بڑی بے شرمی ہے۔ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جس طرح عرب کا رواج تھا کہ وہاں عورتیں دیہات میں لے جا کر شہر سے بچوں کو دیہات میں لے جاتی تھیں اور ان کو دودھ پلاتی تھیں 2 سال تک، پھر بچے کو واپس اس کے گھر واپس کر دیا جاتا تھا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے خود اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں جا کر دودھ پیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ شریعت کے احکامات کا مذاق ہے کہ عورتوں سے دودھ لے کر ان کو اکٹھا کیا جائے ایک جگہ، اس کا اسٹاک کیا جائے، پھر وہ کسی کو پلایا جائے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اب اسی طریقے سے ایک اور بغیرتی اور بے شرمی شروع ہو گئی ہمارے ملک میں کہ مختلف جگہوں پر حلالہ سینٹر بنائے گئے۔ پاکستان کی ایک اداکارہ اور اینکر ہے نادیہ خان، انہوں نے پچھلے دنوں اپنے ایک پروگرام کے اندر باقاعدہ اس کا اشتہار بھی پڑھ کر بتایا کہ اب باقاعدہ حلالہ سینٹر بنایا گیا ہے اور وہاں اشتہار بھی اس کے چھپے کہ جی آپ کا حلالہ طریقے، شرعی طریقے سے کیا جائے گا اور اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اللہ مان و لفیظ، عجیب عجیب کمنٹس اور عجیب عجیب باتیں اور جملے اس میں لکھے ہوئے۔ شریعت نے جو حلالے کا حکم دیا ہے، جو حلالے کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ خاوند جب پہلا خاوند بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ بیوی دوبارہ کہیں جا کر نکاح کرتی ہے، دوسری جگہ شادی کرتی ہے، وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے مرضی سے یا فوت ہو جاتا ہے، اب وہ عورت پہلے کے لیے حلال ہے۔ یہ حلالہ ہے، یہ کوئی حلالہ نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے کسی عورت سے نکاح کیا جائے اور اگلے دن اس کو طلاق دے کر جا بھی تجھے میں نے پہلے کی حلال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عورت دوسری جگہ شادی کرتی ہے، وہ خاوند اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے یا وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، اب وہ عورت پہلے کے لیے حلال ہے۔ یہ حلالہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ تم 1 دن کے لیے اس سے نکاح کر لو، 1 رات کے لیے نکاح کر لو، 1 ہفتہ اس کے ساتھ گزار لو، تم نے پھر صبح اس کو طلاق دے دینی ہے، پھر اس کا پہلے شوہر سے نکاح کیا جائے گا۔ بھائیو، اللہ کے نبی کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کروایا گیا۔ لیکن ہم نے مذاق بنا دیا، سینٹر بنا دیا، جی آؤ جی ہم سے رابطہ کرو، کسی نے حلالہ کروانا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرام ہے اور وہ زنا کے اڈے۔ یہ شریعت کے احکامات کا مذاق ہے، عورت کی تذلیل ہے۔ ہم مزاج سمجھیں شریعت کا، قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھیں، تو یہ نہیں کہتا کہ آپ سینٹر بنا کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے خدا را جگ ہنسائی مت کریں۔ آج مسلمان اللہ کے حکموں کی جتنی تصحیح اور تسلیل کرتا ہے شاید کافر بھی نہ کرتے۔ اس طرح کی پوسٹیں دیکھ کر، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر، پیغامات دیکھ کر کافر بھی ہنستے ہوں گے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے احتیاط کریں۔ اور میں گزارش کروں گا مملکت پاکستان، حکومت پاکستان سے، گورنمنٹ سے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سدباب کیا جائے، ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ کس طرح شریعت کے مہم مسئلے کا اور شریعت کے حکم کا، قرآن کے حکم کا اس انداز سے مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق